بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں واو کی بجائے فا ہے، جس سے غالباً یہ مطلب نکلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان، یہ علم کی انتہا ہے۔ جو اپنے علم سے اللہ کو پا گیا، پہچان گیا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے پاس جو بھی علم ہے جس شکل میں بھی ہے وہ مردود ہے۔ تو قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے بڑے خوبصورت انداز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کے تعارف سے بات شروع کی۔ جو پہلے علماء، صالحین، صوفیاء، اکابر جو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، وہ فوکس فرماتے تھے اعمال پر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم پیچھے سے بات چلائی کہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا تاثر دلوں پر کمزور پڑ چکا ہے، تو انہوں نے اللہ کو بولنا شروع کی۔ اور ان کی زبان میں لکنت تھی، لا ینطلق لسانی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ اللہ کی رٹ لگائی، اور لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ نے اپنی طرف پھیر دیا۔ تو انبیاء کی بھی پہلی محنت جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کا یقین، اللہ کا تعارف مکمل، تو خیر موت تک نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کہ جو دلوں پر اثر انداز ہو جائے، تو پھر آگے احکام اعمال کا کرنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر قرآن ایک دم اترتا تو لوگ انکار کر دیتے۔ تو پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیات، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، یہ آیات ہیں، اس سے دل نرم ہوئے۔ تو پھر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ جن میں سارے احکام ہی احکام ہے، پھر یہ اترنا شروع۔ تو تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی۔ یہ اللہ کا، اس کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، اطول نہیں، اعظم۔ اطول تو ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ اعظم آیت فی القرآن ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا تکرار ایک آیت میں، ابھی میں آپ کو گن کے سناتا ہوں کہ کتنا ہے۔ اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن۔ سارے آسمانی کلام، کتابیں، ان کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ میں دوبارہ سناتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ اعظم آیات ہے۔ اذا تداینتم بدین اطول آیت، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ یہ اخوف آیت ہے، سب سے زیادہ ہیبت ناک، خوفناک قرآن کی علماء نے کہا ہے یہ آیت۔ ذرہ کے برابر نیکی ہے تو دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے، اس کو اخوف آیت اور ارجا آیت، سب سے امید والی آیت قرآن میں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کو ارجا آیت ہے، سب سے امید والی آیت، اور سب سے عدل والی آیت، اعدل آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اور اشد آیت علی اہل النار، جہنم والوں پر سب سے خوفناک آیت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا،
فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ادھر لن نزیدکم، ادھر مزید، دونوں جگہ ایک ہی مصدر اور ایک ہی مادہ استعمال کیا گیا ہے کہ فلن نزیدکم الا عذابا اور لہم ما یشاؤون فیہا۔ ما یشاؤون کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں تمہاری خواہشات تھک جائیں گی، انتہا ہو جائے گی، ولدینا مزید، ہم مزید تمہارے لیے دروازے کھولیں گے۔ تو آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کتنی دفعہ رب گنتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، دو، الحی، تین، القیوم، چار، الحی اور القیوم میں جو ضمیر ہے وہ 6، لا تاخذہ، ہو ضمیر، 7، سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کی ضمیر 8، من ذا الذی یشفع عندہ، 9، الا باذنہ، ہی ضمیر 10، یعلم کے اندر ضمیر 11، من علمہ 12، الا بما شاء 13، کرسیہ ہو 14، ولا یعودہ 15، حفظ کے اندر ضمیر 16، وہو 17، العلی 18، العظیم 19۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ، اور اگر العلی العظیم کی 2 ضمیریں نکالیں تو 21۔ ایک اتنی ساری آیت میں 21 دفعہ اللہ اپنی ذات کو بیان فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں عقلاً، ابھی اللہ کی محبت دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے نہیں چھڑی، صرف ہم فقہی، اصطلاحی اور قانونی طور پر اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو ایمان کا درجہ مطلوب ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا نام آئے تو دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ جمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح ہم دیکھتے ہیں، جو کہ قرآن کا حسن ہے، اور قرآن کی کہ جو میں کہتا رہتا ہوں، میں تو نہ وہاں تک پہنچ سکا، تمہیں پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے خوابوں کی تعبیر تمہارے اندر ڈھونڈتا ہوں، کہ تم قرآن کی خوبصورتی کو نکالو، لوگوں کے سامنے لاؤ کہ کیسا حسین کلام ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا ینأس ولا ینام تو نہیں کہا، چونکہ وہ طاقتور مفہوم لا ینام میں نہیں پیدا ہوتا۔ لا ینام میں نفی نہیں ہے کہ نیند سے پاک ہے، لا ینام میں یہ احتمال ہے، نیند آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے، اونگ آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے۔ لا تاخذہ کے اندر نفی ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے، اور وہ اونگ سے پاک ہے، اور کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اپنے علم میں سے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس سب کو کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ ٹھیک ہو؟ اب ذرا ان جملوں میں آپ غور کریں کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں۔ الحی القیوم، یہ آخری جملہ العلیج العظیم، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ الحی القیوم، العلیج العظیم، غور کرنا۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لا یعودہ حفظہما، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک مفہوم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اور ادھر لا یعودہ حفظہما، کوئی سمجھ میں ابھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ جوڑ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جڑا ہوا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ دونوں ایک مفہوم دے رہے ہیں، زمین اس کی آسمان اس کا، اس کے تخت نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو یہ اوپر والا جملہ اور یہ جملہ آپس میں جڑے ہو کہ نہیں جڑے ہیں؟ اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایسا جوڑ کیسے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بیچ والا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جوڑ بٹھا دیا اس نے، اوپر کا نیچے کے ساتھ، نیچے کا اوپر کے ساتھ۔ کوئی میری بھی بلاغت سمجھ میں، ایک صاحب کی بلاغت تو قانونی ہوتی ہے نا، تو ہماری تو رب رمیت من غیر رامن ہوتے ہیں، رب رمیت من غیر رامن، کہ کیا خوبصورت اللہ نے اس کو جوڑ بٹھایا۔ الحی القیوم العلی العظیم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما، سبحان اللہ، کیا زبردست ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو یہ بیچ میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو یہ خوبصورت، یہ سارا قرآن ہی ایسے ہے۔ تو اللہ سے تم مانگو، اللہ تمہیں وہ ذوق سلیم دے کہ تم قرآن کے حسن کی نقاب کشائی کر سکو۔ ابھی تک صرف ترجموں میں اٹکے ہوئے ہیں ہمارے علماء، بہت کم ہیں جو اس معیار تک پہنچتے ہیں جہاں جا کر انسان کی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ مشاہدے کی چیز ہے۔ ہاں، ہم ایمان لائے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، لیکن یہ مشاہدے کی چیز ہے کہ اس حد تک پہنچو، علم کی دنیا میں اتنی محنت کرو کہ تم پر کھل جائے یہ سارے کا سارا۔ پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں، زندگی اور موت، کون زندہ کون مردہ، مر کے کون جیتا ہے، یہ ساری باتیں بہت زمانے سے آ رہی ہیں۔ ہیہات ہیہات لما توعدون کا نعرہ لگانے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، سب ویسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسا ہی ہے۔ عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور ساری بستی کو تباہ و برباد کر اور لاشوں کے انبار لگا تھے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ جا رہے تھے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، یہ سارے کیسے زندہ ہوں؟ وہ تو نبی تھے تو ان کو سکھانا بھی تھا، تو چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو گدھے پہ سوار تھے، ایک کھنڈر سا تھا، وہاں درخت کے نیچے گدھے کو باندھا اور ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی دیوار پر یوں ٹیک لگائی، روٹی نکالی اور اس کو توڑ کے پیالے میں ڈالا، انگور ساتھ تھے ان کو رومال میں ڈال کے ان کو نچوڑا، تو روٹی کے اوپر انگوروں کے رس کو نچوڑا تو وہ اس میں تر ہو گئی، تو تھوڑی دیر یہ روٹی رس میں بھیگی رہے تاکہ نرم ہو جائے، پھر کھاؤں گا، اس خیال سے اس چھوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی ایسے، اور آگے ایک چھوٹی سی اس دیوار تھی، اس پر یوں ٹیکا، اور یہاں تھے اور اللہ نے جان نکالی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اب انگور کے رس کے رچ جانے کے انتظار میں یوں کہ اور جان گئی، 100 برس کے بعد اللہ نے اٹھایا، کم لبثت قال یوما، ایک دم نکلا ایک دن، پھر سورج دیکھا تو کچھ ڈھل گیا تھا، نہیں بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، نہیں عزیر تو 100 سال زندہ رہے۔ یا اللہ 100 سال، وہ کیسے؟ اپنا کھانا دیکھو ذرا، الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، انگور کی شراب سب سے اعلیٰ شراب بنتی ہے کہ وہ بہت جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، خمیر بن جاتا ہے،
تو 100 برس کے بعد دیکھا تو روٹی تازہ انگور کا رس اس میں تازہ اور وہ نرم پر بھری ہوئی پڑی ہے، اور روٹی نرم، پانی ویسے انظر طعامک و شرابک لم یتسنہ. تو دیکھ ذرا تیرا جو پانی اور پینا ہے کھانا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا غذا کدھر ہے؟ تو کوئی نہیں کہا دیکھ میں سے کیسے زندہ، انظر العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ابھی دیکھ میں کیا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا جو امر آیا تو زمین سے جو اس کو جو مٹی بن چکی تھی ہڈیاں، وہی ہڈیاں بن کے زندہ ہو گئیں اور ڈھانچہ بن گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھا. یہ سارا پروسیس عزیر علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا. سارا گدھا مکمل ہوا. پھر تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ یا اللہ تو مردے زندہ کیسے کرے؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلب، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. کف فخذ أربعة من الطير وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن سيأتينك سعيا. کہ 4 پرندے لے لے. وہ کوئی 4 پرندے تھے، مفسرین نے لکھے ہیں، کوئی کہتا ہے مور تھا اور کبوتر تھا، فاختہ تھی، کوا تھا، جو بھی تھے بہرحال 4 پرندے تھے. اس سے کوئی بات نہیں کہ کون سے تھے. ان کو اپنے سے مانوس کر لیا. پھر اس کے بعد ان کو کاٹا اور ان کے کیما کر کے بوٹیاں ملا دی، اور ایک حصہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاتینک سعیا، یہ نہیں کہا یاتینک طیرا، اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں، یعنی سعیا چلتے ہوئے آئیں گے ایسے، تاکہ تو اچھی طرح تسلی کر کے دیکھ لے کہ جو تیرا رب کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے. تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے. پرندہ تو اڑتا ہے. اللہ نے کہا نہیں اڑاؤں گا نہیں، چلاؤں گا. وہ گردن کے بغیر، گردنیں ہاتھ میں، اور بلاؤ ان کا مور آ جائے تو اس کے اجزاء اوپر اٹھے، جمع ہوئے، مور بنے، دھڑ سر کے بغیر وہ چلتا آ رہا ہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لیں. اڑتے ہوئے آئے تو شاید وہ تیزی کی وجہ سے پورا پتہ نہ چلے، تو اس طرح ہے، اس طرح. تو جب وہ گردن 7 فٹ کی تو 7 ہی فٹ ہوگی. ہر ایک کی گردن فٹ کرتے کہ وہ فٹ ہوگی. مولانا نظر الرحمان صاحب سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ وہ جب وہ مور آیا تو کوے کی گردن آگے کر دی تو اس نے گردن یوں کر دی. پھر اس نے وہ کبوتر کی گردن یوں کر دی. پھر جب مور کی تو اس نے گردن بیچ میں گھسیڑ دی تو زندہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے جو چاہے کر کے دکھا. لا کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی ہو جاتی ہے کہ لا کے تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی ہے. الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے. لا کے نیچے اوپر 7ویں آسمان نہیں، عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس مالک کے سامنے بے بس ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے. سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا. آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا. یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول اہل البیت جیسے جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہ گیا اور شمر غراتا رہا، اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا. کیا میرا رب سوا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
هو العلی العظیم. آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، اللہ کا آزاد، اللہ کا ثواب، اللہ کی پوری کائنات پر بلا شرکت غیر شہنشاہی. اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کرنی تو قرآن چا کر دو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو. کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑ پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا. یا میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا. الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت. پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا. کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا. اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا. لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے میں تو پتہ کوئی نہیں، مجھے میں تو خبر کوئی نہیں لگی. ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. جو غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے. ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا. تم فاندر وربک فکبر وثیابک فطہر. اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے. تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ. ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا. یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے. چلو اتنے تا نقل بھی چل جاندی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی. آج خراب ہوتا وَانْتَظِرْ يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج الو ہو جاؤ. آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ. لا ظلم اليوم. آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا. آج فیصلے کا دن ہے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا، پر ایک طبقے کو جنت کے نعمتوں میں جانا ہوگا. یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے. آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی جی شے، بہت چھوٹی شے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. کیا پرواز ہے میرے نبی کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ سبحان اللہ. جاؤ میرے حبیب کو لاؤ،
आसमान सजाए गए, सारे फरिश्ते फूलों के हार लेके आ जाओ। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मुझे लगता है उस दिन अल्लाह ने हर आसमान के फरिश्तों से कहा होगा, मेरी बंदगी छोड़ो, जाओ मेरे नबी की ज़ियारत भी करो, इस्तकबाल भी करो। उम्मीद है सही होगी मेरी बात, कहीं पढ़ी नहीं। ऐसी दिल का विजदान है तो विजदान को तो चैलेंज किया जा सकता है। ठोस बात वो दिल दिखी हो, ऐसे मेरे दिल में आता है कि मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से कहा होगा, जाओ आज मेरे हबीब आ रहे हैं। पहला आसमान सजाया गया, आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। दूसरा आसमान सजाया गया, यहया, जकरिया, ईसा, 3 अंबिया अलैहिस्सलाम फूलों के हार लेकर। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए, चौथे आसमान पर इदरीस हैं, पांचवें पर हारून हैं, छठे पर मूसा हैं, सातवें पर इब्राहिम हैं। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी बोला, जी वीजा खत्म, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं। आज की जुबान में, आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं है। इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जाओ, तोड़ा रब तुम बुला रहा है। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यल्तुखु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्सवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआद मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने इन आंखों से अपने अल्लाह को भी देखा है। मेरी बात तो दीवार पे मार दो, मिट्टी से दफन कर दो, मेरे मुंह पे मार दो। जब मैं तुम्हें अल्लाह की सुनाऊं, अल्लाह के नबी की सुनाऊं, तो मेरी नस्ल हो, मेरी ले लो। मैं फकीर बन के आया हूँ, झोली फैला के आया हूँ। उन राहों से वापस आ जाओ जहाँ तारीक अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। उन रोशनियों को बुझा दो जहाँ गैरत सो जाए, जहाँ बेहयाई वो नागन बन के फुंकारे, जहाँ इस ज़मीर नाम की चीज के सौदे हो जाएं, बिक जाएं। वो इल्म नहीं, वो मुआशरा नहीं, जहाँ बेटियों के दुपट्टे तार तार हो जाएं, जहाँ माएँ औलाद के हाथों जलील हो जाएं, जहाँ शादी के बाद भी जिना के अड्डे चलें, जहाँ जुल्म सितम अदालतों में हो उस दर्जे का कि बाहर की दुनिया भी अल अमान पुकार उठे, जहाँ हर आदमी झूठ बोलता हो, हर आदमी धोखेबाज हो। मैं अपने क्या आयत सुनूं? मेरा देश है झूठ का पलंदा है, जुल्म सितम की भड़कती आग है। धोखेबाजी, फ्रॉड, खयानत के गटर खुले हुए हैं। और मिंबर एक था जिस पे आज थी कि मिंबर से कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, हो रही है, अल्लाह का फजल हो रही है, लेकिन इससे बढ़ के फिरकावारियत की आग भड़क रही है। मैं कैसे बुझाऊं? आपसे कहता हूँ, तब्दीली का एक तरीका है औरों को बदलो, एक तरीका है अपने आप को बदलो। तुम मेरी सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो, कुरान से जुड़ जाओ, अपने नबी से जुड़ जाओ, मेरे रब की कसम, दुनिया और आखिरत की इज्जतों के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। ये अल्लाह का जहान है, ये मेरे नबी की खबर है।